بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا موضوع ہے ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ ہجرت ایمانی تھی، یعنی ایسی ہجرت جو ایمان کے تحفظ کے لیے ہو۔ ایک ہجرت وہ ہوتی ہے جو سیاسی ہجرت ہو کہ جو ایمان کا تحفظ بھی دے، ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی طاقت، ہمت، قوت اور ایک جمعیت پیدا کرنے کی صلاحیت بھی دے۔ تو ہجرت مدینہ جو تھی وہ ہجرت ایمانی بھی تھی، ہجرت سیاسی بھی تھی کہ اس کے ذریعے سے ایک خطہ نصیب ہوا اور مسلمانوں نے ایک معاشرہ بنایا، ایک حکومت بنائی، جہاد کیا۔ ہجرت ایمانی وہ ہوتی ہے کہ ایمان کا تحفظ تو ہو گیا لیکن کوئی سیاسی قوت نہیں بن سکے۔ تو ہجرت حبشہ 5 نبوت میں ہوئی، نبوت کا 5واں سال تھا۔ پہلی ہجرت میں 12 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں۔ یہ ایمان اور جان کے تحفظ والی ہجرت تھی، قوت اور تمکین والی ہجرت نہیں تھی۔ تو ہجرت کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اپنے حالات کی ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ ساری ایک بہت گہری عقل مندی کا کام تھا۔ تو ہجرت سے یہ مسلمانوں کے اندر عقلی، فکری، علمی، اخلاقی، کرداری قسم کی پختگی پیدا ہوئی کہ انہوں نے ہجرت کی، ہجرت نبھائی، ہجرت سے واپس آئے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کرنی کس جگہ ہے۔ تو اس وقت جو بھی ماحول تھا، یمن تھا، عراق تھا، شام تھا، مصر تھا، حبشہ تھا، ان سب مقامات پر غور کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ سب سے اچھی جو ہجرت ہے وہ حبشہ میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا حاکم جو تھا عادل حکمران تھا اور اہل کتاب عیسائی میں تھا، مکے سے دور تھا اور مکے والوں کی دسترس سے باہر تھا۔ اس سے انہیں مسلمانوں کو عذاب سے نجات مل گئی، جو اس پریشانی میں وہ مبتلا تھے اس سے وہ بچ گئے۔ تو وہاں نئے ماحول میں اگرچہ انہوں نے اپنے دین پر تو عمل کیا لیکن وہاں وہ وسائل نہیں تھے جو مکہ کے اندر دعوتی تبلیغی وسائل تھے، وہ نہیں تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے تھے۔ وہ جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے اپنا ایمان تو بچایا لیکن کوئی بہت بڑا وہاں پر وہ دعوت تبلیغ کا کام نہیں کر سکے۔ ہجرت میں عام طور پر ایسے ہوتا ہے، الا یہ کہ ہجرت سیاسی ہو، جیسے آگے آئے گا۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں، بچے بھی تھے۔ 83 مرد، 18 عورتیں، جو جان، مال، عزت، گھر بار سب کچھ اپنا محفوظ کرنے کے لیے اپنا مکہ چھوڑ کر حبشے میں آ گئے۔ قریش نے کوشش کی کہ ہم نجاشی سے مل کر مسلمانوں کو واپس لے لیں اور انہیں واپس لے آئیں اور دوبارہ ان کے گھروں میں قید کر دیں، لیکن وہ نجاشی جو تھا وہ عادل حکمران تھا، اس نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ ان دونوں کی بات کو سنا اور پھر اس نے مناسب جواب دیا کہ ہم اپنے لوگوں کو آپ کے ذمے، آپ کے سپرد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے پاس پناہ لینے آئے ہیں۔ اور انہوں نے باتیں بھی سنی دونوں کی، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے۔ تو ہجرت حبشہ کی حکمت جو ہے یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے دین کو پنپنے کے لیے اچھا ماحول مل گیا، یعنی انہیں ایک تو تحفظ نصیب ہوا، دوسرا ان کی قوت بڑھ گئی، تیسرا یہ کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو یہ سب لوگ وہاں مدینہ میں پہنچ گئے۔ پھر حق بیانی کے نتیجے میں شاہ حبشہ مسلمان ہو گیا، اسلام کا پیغام سمندر پار پہنچ گیا۔ حبشہ تجارتی مرکز تھا، مسلمانوں کو تجارت کرنے کا موقع بھی ملا۔ یہ ہجرت حبشہ کی حکمت ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان کا تحفظ نصیب ہوا اور کچھ وقت کے لیے انہیں موقع ملا اور انہوں نے بعد میں بڑی ہجرت کی مدینے والی دوبارہ۔ دربار حبشہ میں تعارف اسلام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، شریف ہیں، راست گو ہیں، دیانتدار ہیں، پاک باز ہیں، معروف چیزوں کو حکم دیتے ہیں، بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں، حرام کھانے سے روکتے ہیں، خون ریزی سے روکتے ہیں، بے حیائی، جھوٹ، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، ان سب چیزوں سے وہ روکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو بڑی پیاری باتیں ہیں،
خود مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، لیکن وہ خود ان پر عمل اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ جس نمک کی کان میں موجود تھے وہاں پر رہتے ہوئے یا ایمان کی تبدیلی کے بغیر ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہوئے بھی ان پر عمل کرنا مشکل تھا۔ اور اسلام کے جو احکام تھے وہ توحید، سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی بڑے پیارے احکام تھے، ماں سوائے توحید کے کہ مشرکوں کو توحید پر اعتراض تھا، لیکن سچائی پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، امانت داری پر کوئی اعتراض نہیں تھا، صلہ رحمی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نماز پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بشرطے کہ بتوں کو نہ چھیڑا جائے۔ یہ مسائل تھے۔ نجاشیوں اور پادریوں کا رد عمل ہوا، نجاشی قرآن سن کر رونے لگ گیا، پادری بھی قرآن سن کر رونے لگ گئے، اور نجاشی نے مسلمانوں کو مشرکوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ہجرت حبشہ کی نوعیت سمجھیں تاکہ آج کل کے حالات کا تجزیہ ہو سکے۔ ہجرت حبشہ اس وقت ہے جب کمزور طبقات پر ظلم کیا جائے اور اشراف پر سختی کی جائے۔ دونوں صورتوں میں ہجرت جائز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی، حالانکہ وہ اشراف میں سے تھے، لیکن سختی اتنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اب یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو بیٹی تھی اس نے بھی ہجرت کی، حضرت رقیہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ تم نہ جاؤ، میرے پاس رہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن اس نے خامن کے ساتھ رہنا تھا تو وہ چلی گئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اشراف پر بھی سختی ہوتی ہے۔ ہجرت حبشہ کرنے والوں میں کمزور اور اشراف دونوں شامل تھے، اور ہجرت حبشہ سے پیچھے رہنے والے اشراف بھی موجود تھے، جیسے حضرت عمر نے ہجرت نہیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت نہیں کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود ہجرت نہیں کی، کیونکہ ان کے اندر کافروں کا مقابلہ کرنے کی استطاعت تھی۔ دوسرا، انہوں نے کام کو آگے بھی بڑھانا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس علاقے سے ہجرت نہیں کی۔ ہجرت کا ثواب بھی ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کنہوں نے؟ ہاں، میرے خیال پہلی میں کوئی اشراف نہیں تھے، مجھے ایسے لگتا ہے، دوسری میں تھے، ہو سکتا ہے پہلی میں بھی ہوں، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہجرت کا ثواب یہ ہے کہ ہجرت سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت اور حج اور شہادت، ان سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسلام لانے سے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور مہاجر کا جو لقب تھا وہ بہت عظیم لقب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت میں جتنی آیتیں نازل کیں وہ ساری بڑی عظیم الشان آیتیں ہیں۔ ہجرت سے عقل مندی اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ جو انسان دور دراز سے آیا ہوا ہو نا، وہ عقل مند ہوتا ہے بنسبت مقامی لوگوں کے۔ آپ دیکھیں جو بلتستان سے آتے ہیں یا پشاور سے یہاں پڑھنے آتے ہیں نا، پھر سالہ سال بعد گھر جاتے ہیں، ان کی سوچ فکر، ان کی عقل مندی، بہادری، ان کی چستی چلاکی وہ ذرا اور طرح کی ہوتی ہے بنسبت پنجابیوں کے جو یہیں پر آتے ہیں، گاؤں سے آئے پھر چلے گئے، پھر شہر سے آئے پھر گاؤں چلے گئے۔ ان میں وہ بات نہیں ہوتی جو افغانوں میں ہوتی ہے۔ افغان یہاں پڑھنے آتے ہیں، کئی 8 سال بعد واپس جاتے ہیں۔ تو یہ ہجرت عقل مندی سکھاتی ہے، بصیرت سکھاتی ہے، ایمان کی صداقت، اخلاص، سماجی اور سیاسی تجربات سکھاتی ہے، اور ہجرت کے بے پناہ نتائج نکلتے ہیں۔ مکہ کے سنجیدہ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنا دین نہیں چھوڑتے، لیکن ہجرت کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا بھی بھلا ہوتا ہے کہ اپنے دین بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے چلا جائے، اپنا وطن چھوڑ کے چلا گیا، اپنے ماں باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ تو اس سے نا لوگوں کو بڑا غور کرنے کا موقع ملا کہ یہ ایسا کیوں ہے، اتنی بڑی بات کیا ہے کہ یہ اپنا علاقہ ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، دیگر لوگ بھی بتدریج نرم ہو گئے۔ البتہ جو سردار تھے، مکہ کے مشرک سردار تھے، وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے۔
انہوں نے 3 سال کا اجتماعی مقاطعہ کیا، بائیکاٹ کیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ تھا ہجرت کا سبق۔ آج کل کی ہجرت کیسے ہوگی، کیوں ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کر ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں، کیونکہ یہاں پر وہ مظالم نہیں ہیں جو مکی دور میں تھے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو موقع ملے کہ وہ اچھے ماحول میں چلا جائے، کسی اچھی بستی میں، کسی اچھے گاؤں میں جہاں پر ایمان والے زیادہ ہوں، اخلاق دین غالب ہو، یا شہر کے اندر کوئی ایسی گلی ہو، محلہ ہو، کوئی ایسا گھرانہ ہو، کوئی ایسی سوسائٹی ہو جہاں کے زیادہ تر لوگ دیندار ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، تو یہ ہجرت اگرچہ یہ اصطلاحی ہجرت نہیں ہے، لیکن اس کے بھی علامات یا اس کی ہدایات قرآن حدیث میں موجود ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، اس طرح سے دیگر آیتیں حدیثیں ہیں۔ تو البتہ جو لوگ بڑی آزمائشوں میں ہیں، جن کو قید کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، وہ لوگ ضرور ہجرت کریں اگر انہیں موقع ملتا ہے تو۔ لیکن ہجرت کہاں کی جائے، اس وقت ایسی کوئی خاص جگہ نظر نہیں آتی جہاں پر بغیر ویزے کے پہنچ جائے بندہ، اور وہ لوگ بھی ویلکم کہیں۔ آج کل کے حالات زیادہ سخت ہیں، تو یہ ہجرت کے مسائل تھے۔ یہ ہجرت کیوں کی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان بچانے کے لیے۔